چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. سڑکوں پہ آئے اور سارے لاکھوں لوگوں نے ایک بات کہی کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور. یہ کبھی بھی جو پلان کر رہے تھے، جو رجیم چینج کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھا، جنہوں نے ساری پلاننگ کی، یہ کوئی بھی نہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان میں یہ ہوگا، کیونکہ کبھی پہلے ہی نہیں ہوا تھا. گورنمنٹس گرائی جاتی تھی، مٹھائیاں بانٹی جاتی تھی. تو پہلی دفعہ ایک باشعور، ایک جاگی ہوئی، ایک بیدار قوم سڑکوں پہ نکلی اور ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا ساری گیم ہوئی تھی، اور ان ہمارے اوپر اس ملک کے نامور ڈاکوؤں کو جرائم پیشہ لوگ دیا گیا. تو قوم کھڑی ہو گئی ان کے خلاف. قوم نے یہ واضح ایک پیغام دیا وہ سہولت کاروں کو، رجیم چینج کے جو لوگ تھے، جو غدار تھے، یہ ملک کے میں کہتا ہوں غدار تھے، جو میر جعفر تھے. قوم نے ان کو پیغام پہنچا دی کہ ہمارے لیے یہ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح نہ رکھو. ہم اس چیز کو قبول نہیں کرتے. ہم انسان ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جن میں اب شعور آ چکا ہے. اور پھر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ کسی کی آواز ہی نہیں بند کر سکتے. جس کے پاس موبائل فون ہے اس کے پاس آواز آ گئی تھی. تو اس کے بعد یہ سوچا گیا جنہوں نے یہ رجیم چینج کی کہ جی اب یہ تھوڑی دیر کے لیے چلے گا، پھر یہ ایک غبارے سے بلون سے ہوا نکل جائے گی. یہ ساری چیزیں ہم نے سنی. پوری گورنمنٹ نے پھر تیاری کی اور جو ہمارے اوپر ظلم ہوئے، ایک بجائے یہ کہ غلطی کر دی آپ نے، عقل یہ کہتی ہے کہ اگر غلطی ہوگی تو اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، ریورس کر دو، الیکشن کروا دو. وہ آسان طریقہ تو یہ تھا. میں نے تو الیکشن اناؤنس کر دیے تھے، لیکن پورا زور لگا کے وہ الیکشن مسترد کیے گئے. اور اس کے بعد پھر یہ ان کو جب مسلط کیا گیا تو جب قوم بار بار پیغام دینا شروع ہوئی کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے. الیکشنز ہوئے، بائی الیکشنز ہوئے، اس کے رزلٹ سامنے آ گئے. کبھی بھی نہیں ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ساری پارٹیز کے ساتھ مل کے کھڑی ہوں ایک پیج پہ، اور ایک جو حکومت سے باہر پارٹی ہو وہ 75% الیکشن جیت جائے. قوم نے پیغام دے دیا. لیکن بجائے اس کے کہ قوم کیا کہہ رہی ہے اس کی. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نیوز کانفرنس کر رہے تھے جو کہ آپ براہ راست دیکھ رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آواز بند نہیں کی جا سکتی. ان کا کہنا تھا کہ قوم نے سہولت کاروں کو پیغام پہنچا دیا کہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. اور اس کے بعد ہر قسم کے کیسز ہیں ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے. کسی طرح راستے سے ہٹاؤ. جب پتہ چل گیا کہ عوام ادھر کھڑی ہے تو پھر بھی بجائے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کے، چوروں کے ساتھ کھڑے ہو کے کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو راستے سے ہٹایا جائے. اور ہم نے ہر بات دیکھا استعمال کرتے ہوئے. 25 مئی کو جس طرح کا ظلم کیا گیا، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک پرامن احتجاج یہ جو ہمارا تھا لانگ مارچ، کتنی ہمارے خلاف 3 لانگ مارچز ہوئی، کوئی کسی کا راستہ نہیں روکا. یہاں 2 دن پہلے پولیس گھروں میں گھس کے چادر اور چار دیواری کو مسترد کر کے اس ملک کے جو ہمارا ایک اسلامی کلچر ہے، ہم خواتین کی گھر کی رسپیکٹ ہے اس ملک پہ، کہ ہم اس طرح فیملیز کے گھروں میں نہیں رات کے 3 بجے دوبارے چھلانگ کے پولیس گھس جائے. وہ گھسی، ان کو پکڑا، لوگوں کو لے کے گئے. 11 سال کے بچے کو پولیس اسٹیشن لے کے، کیونکہ باپ نہیں تھا اس کو پولیس اسٹیشن لے گئے. ایک ہماری 70 سالہ خاتون ایم پی تھیں، ان کو رات گھسیٹ کے پولیس اسٹیشن لے گئے. ایسا کبھی نہیں ہوا. پھر 25 میں آیا، پھر جو شیلنگ کی اور تشدد کیا، سارا ایک ابھی تک مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کس طرح کا مائنڈ تھا، یہ کیسا ذہن تھا کہ بجائے پھر سے عوام کی آواز سننے کے لیے کہ عوام بتا رہی ہے آپ نے غلطی کر دی ہے، نہیں، ان کو ہم بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے مار کے ٹھیک کریں گے. یہ مائنڈ سیٹ تھا. اور پھر جب دوسرا بائی الیکشن آیا، ساری پارٹیز ایک طرف،
एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ, उसके बावजूद जब 75% इलेक्शन 7 या 8 इलेक्शन हम जीत गए 11 में से, उसके बाद फिर ये प्लान बनाया गया। पहले भी एक प्लान बना था मुझे मारने का। मैंने कहा कि मैंने 4 लोगों के नाम मैंने दे के और मैंने बाहर एक वीडियो बना के मुल्क से बाहर भिजवा दी कि अगर मुझे कुछ होता है तो वो वीडियो आ जाएगी। अब दूसरा प्लान बना गया, ये प्लान बी था। और प्लान बी, अब उनको पता था कि अगर मुझे इसी तरह कत्ल करते हैं तो उनके ऊपर आ जाएगी, तो उन्होंने एक और प्लान लेके आए। और प्लान कि जी सलमान तासीर टाइप कत्ल हो, दीनी इंतहा पसंद जलाल और जोश में आके उसने इमरान खान को कत्ल कर दिया। ये प्लान बना। अब मैं आपको इसका प्लान बताता हूं कि मुझे कब पता चला, लेकिन ये शुरू किधर से हुआ। क्योंकि ये JIT की जो रिपोर्ट है इसके अंदर काफी चीजें आई हैं जो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि अगर किसी को कोई शक है कि ये बकायदा एक प्लान बन के मुझे कत्ल करने की स्कीम बनी थी, वो जो मैं आपको चीजें बताऊंगा आपके सबके शक दूर हो जाएंगे कि आपको वाज़ेह हो जाएगा कि कितनी बड़ी ये प्लान करके साजिश की गई थी। और कोशिश ये बताना था कि ये दीनी इंतहा पसंद ने किया। अब मैं आपको जरा बताऊं कि ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या हुआ है। 24 अगस्त एक वकार सत्ती एक वीडियो लेके आता है। वीडियो किधर बनती है, ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है। ये कौन बनाता है ये वीडियो? और जैसे भी इसके पीछे जाएंगे आपको पता चल जाएगा। और मुझे पता है वो कौन थे, कि किसने ये वीडियो बनाई। और वीडियो क्या है? इमरान खान ने तौहीन रसालत कर दी, तौहीन मजहब कर दिया। और उसके बाद जनाब वो वीडियो आगे निकलती है। जावेद लतीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है 14 तारीख को, 14 सितंबर को, और वो ये कहता है कि जनाब इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया दीन के खिलाफ। बड़ा ये इसने लोगों के अंदर वो क्या है कि इसने दीन की क्योंकि किया है तो लोगों में अब बड़ा गुस्सा है इसके खिलाफ। फिर मरियम नवाज, बड़ा उसको दीन की परवाह है, वो बहुत तकलीफ लेती है कि कोई दीन के खिलाफ बात ना कर दे। तो मरियम नवाज को भी जोश आ जाता है और वो 15 सितंबर को वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है। उससे पहले मैं भूल जाऊं कि एक मुल्क का एक बहुत बड़ा दीनी आदमी राना सनाउल्लाह, उसको भी जोश आता है। वो 14 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि जी वो इमरान ने लोगों को बड़ा गुस्सा चढ़ा दिया कि इसने दीन के खिलाफ बोला। और फिर एक और बड़ा दीनी आदमी ख्वाजा आसिफ, बड़ा जी उसको भी दीन की बड़ी फिक्र है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है। और ये करता है 10 अक्टूबर को, और ये भी कहता है कि जनाब इमरान खान को, इसको कौम को माफ नहीं करना चाहिए इसे, क्योंकि इसने दीन के खिलाफ। वो वीडियो के ऊपर सारा एक वीडियो बनती है। याद रखें वो वीडियो बनती किधर से। उससे पहले PTV, अब PTV आप समझ जाएंगे इसके पीछे कौन होगा। 4 दिन पूरा कैंपेन करें कि इसने दीन की तौहीन की है। मैं सिर्फ अब पहले ये जो बड़े आपको मैं नामवर नाम बताए हैं जिनको दीन की बड़ी फिक्र है, मुझे जरा बताइए 30 साल से ये दोनों जमातें इक्तदार में हैं, मुझे बताएं कि कभी इन्होंने जाके पाकिस्तान से बाहर की बात कर रहा हूं, कभी इन्होंने दीन का नाम लिया? कभी इनको फिक्र हुई है दीन की? ये इनकी आप स्टेटमेंट्स उठा के देखें, ये बाहर जाके एक ही बात करते रहे। मैं 90 की दिहाई से बात कर रहा हूं कि जी हमें मदद कर दो, मगरब अमेरिका हमें मदद कर दे, क्योंकि अगर हम नहीं है तो दीनी इंतहा पसंद पाकिस्तान के ऊपर आ जाएंगे, बुनियाद परस्त दीन को पाकिस्तान के ऊपर छा जाएंगे। क्योंकि ये डराते थे ईरान के अंदर जब खोमेनी की इनकलाब आया, इस्लामी इनकलाब आया, तो ये हमेशा जाके मगरब को खुश करते थे कि पाकिस्तान में भी वो इनकलाब आ जाएगा अगर हमारी अब मदद नहीं करते। इनकी स्टेटमेंट्स उठा के देखें, जब ये बाहर जाते थे इनके सरबराह,
تو صرف ان کا یہ دین کا نہیں، دین کی بات چھوڑے ہیں، یہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہم لبرل ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمیں بچا لیں نہیں تو دینی لوگ پاکستان کے اوپر حاوی ہو جائیں گے۔ یہ ان کی کیمپین رہی ہے باہر پاکستان سے۔ میں واحد، اور مجھے فخر ہے اس چیز کے اوپر، لیکن وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی کسی ووٹ لینے کے لیے کر رہا تھا، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ایمان ہے، اور صرف جس کا ایمان ہو تو وہ جس طرح کی باتیں کر سکتا ہے۔ اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر انٹرنیشنل فورم پہ میں نے اپنے جو ہمارے مسلمانوں سے زیادتیاں ہوتی ہیں جو مغرب میں رہتے ہیں، اسلاموفوبیا، اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اس کے اوپر واحد میں چیلنج کرتا ہوں، میں واحد وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں جس نے اس کی بات کی ہے۔ ہر انٹرنیشنل فورم پہ بات کیا میں نے، اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا، یہ میرا ایمان کا حصہ ہے۔ اور میں نے اس لیے نہیں کی کہ میں وہ جا کے کوئی پوائنٹ سکورنگ کر رہا تھا مغرب میں جا کے۔ میں مغرب کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، میں جو ہمارے ملک پاکستان کے لوگ مغرب میں رہتے ہیں اور مسلمان مغرب میں رہتے ہیں، مجھے پتہ ہے ان کے اوپر کیا دشواریاں گزرتی ہیں، مجھے پتہ ہے ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے جو مسلمان ہندوستان میں۔ اس لیے میں نے ہر فورم کے اوپر یہ بات اٹھائی۔ میں اپنے جو لوگ جو مشکل وقت سے گزرتے ہیں، جو ان ملکوں میں رہ رہے ہیں، میں نے ان کے لیے بات کی کہ بڑے مشکل حالات میں وہ گزرتے ہیں، ان کو چھیڑتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور عورتوں نے جب اپنا سر کور کیا ہو ان کو جا کے گالیاں نکالتے ہیں کئی دفعہ سڑکوں کے اوپر۔ اور جو مسلمان لگے، یعنی جس کی داڑھی ہو، اور وہ جو لگتا تھا، اب تو خیر داڑیاں ٹرینڈی ہو گئی ہیں، تو ان کے اوپر یہ باتیں ان کو آوازیں لگاتے تھے لوگ، تو میں نے ان کے لیے کہا تھا۔ اور پھر یہ جس طرح سارے ہمارے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں وہ تکلیف پہنچتی ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے، تو یہ میں نے ہر فورم پہ اٹھایا۔ اس کے اوپر یہ پروگرام تیاری ہو رہی ہے کہ جناب وہ آدمی دین کی توہین کر رہا ہے، اور یہ اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ ان کو یہ جو لوگ ہیں، یہ جو لٹیروں کے میں نام لے رہا ہوں، یہ سارے نامور ڈاکو ہیں جن کے میں نے نام لیے۔ رانا سنانا بدماش ہے، سارا فیصل آباد میں جانتا ہے، ان کو کوئی دین سے تعلق نہیں ہے۔ یہ سارا پلان بن رہا تھا، یہ ایک سکرپٹ کے مطابق چل رہے تھے۔ مندر سے 3.5 سال میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ میرا عقیدہ ہے کہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں واحد وزیر اعظم ہوں جس نے عالمی سطح پر پلیٹ فارم پر آواز اٹھائی۔ تاثیر والا قتل، تو میں نے پھر 2 جلسوں کے اندر اس کی بات کی۔ میں نے 7 اکتوبر کو میرا ایک جلسہ تھا، اور اس سے پہلے 24 سپٹمبر کو میرا جلسہ تھا۔ ان دونوں جلسوں میں نے یہ بتایا کہ یہ پلان بن رہا ہے مجھے قتل کرنے کا، کیونکہ وہ جو 4 تھے بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا، انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اگر وہ قتل تو ان کے نام آ جائیں گے، لہٰذا انہوں نے اس چیت پر ڈالا کہ جی وہ دینی انتہا پسند اشتعال میں آ کے اس نے عمران خان کو قتل کر دیا۔ یہ پلان بنا تھا، اور ان کو پتا تھا کہ اس سے ان کے اوپر سے اتر جائے گی بات۔ تو یہ ساری پلاننگ بندی شروع ہوئی تب سے۔ اور پھر وزیر آباد، اب وزیر آباد میں کیا ہوتا ہے میں ذرا آپ کو پھر زیادہ بتا دوں، یاد کرا دوں کہ ہوا کیا۔ وزیر آباد میں وہ جب اس لڑکے نے گولیاں چلائیں، یہ جو نوید یا جو بھی اس کا نام تھا، تو سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں کہ اس نے پسٹل سے ریپڈ فائر کیا۔ میں آپ کو یہ بتا دوں میں نے پسٹل شوٹنگ کی ہوئی ہے۔ پسٹل شوٹنگ کے اندر اگر آپ سنگل شاٹ بھی چلاتے ہیں اور اگر آپ پریکٹس نہ ہو تو وہ بھی اوپر چلا جاتا ہے، کبھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں۔ لیکن اگر آپ ریپڈ فائر کرتے ہیں تو وہ ناممکن ہے، جب تک آپ کو پریکٹس نہ ہو وہ ناممکن ہے کہ وہ سیدھا اوپر نہ چلا جائے۔ اس لڑکے نے، اور اگر وہ پیچھے سے وہ ابتسام ہمارا ہیرو نہ آتا، وہ بھی اللہ نے بچانا تھا مجھے، وہ نہ اوپر اس کے ہاتھ کرتا تو وہ یہ ساری گولیاں اوپر لگنی تھی۔ وہ کیونکہ اس کا ہاتھ لگتا ہے وہ اس کی گولیاں نیچے لگتی ہیں، لیکن اس کا ہاتھ ایسے جاتا ہے، وہ اوپر نہیں جاتا۔ اس کا مطلب وہ ٹرینڈ آدمی تھا۔ تو وہ
ادھر سے گولیاں آتی ہیں. لیکن جب میں گر رہا تھا, میری ٹانگ پہ جب گولیاں لگیں, کیونکہ ٹانگ پہ جب گولیاں لگی میں گر گیا, تو جب میں گر رہا تھا میرے اوپر سے گولیاں, اور مجھے واضح ہوا کہ دو مجھے سنے, ایک اس کا برسٹ سنا اور اس کے اوپر ایک اور میں نے دو برسٹ, یعنی کہیں اور سے بھی گولیاں آئیں. میں کہتا رہ گیا کہ سامنے سے گولیاں آئی ہیں, کیونکہ مجھے اوپر سے گولیاں میرے گزری جب میں گر رہا تھا. تو ایک دم میں ابھی ہاسپٹل پہنچتا ہی نہیں ہوں, شوکت تھانہ پہنچتا نہیں ہوں, اس کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے, ایک ریکارڈ کر کے اس کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے. اور ریکارڈ سٹیٹمنٹ کیسے آتی ہے؟ اس کی ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ میں اکیلا تھا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کسی نے اس کو پروگرام کیا ہوا تھا. اگر آپ کو شک بھی ہونا کہ یہ آدمی, یہ طوطا اس کو پڑھایا نہیں ہوا تھا, تو اس کی آپ پہلی سٹیٹمنٹ سن لیں کہ میں اکیلا تھا. کیا ضرورت ہے آپ کو کہنے کی میں اکیلا تھا؟ آپ نے تو یہ پڑھایا گیا نا کہ جی میرا بڑی توہین ہوگی مذہب کی, اس لیے میں نے عمران خان کو مار دیا. اسکرپٹ تو یہ تھی. اکیلا کدھر سے ایڈ ہو گیا؟ اس لیے اکیلا تھا کیونکہ اگر اور تھے تو اس کا مطلب کہ دینی انتہا پسند نے نہیں مارا. اگر اور پتہ چل جائے گولی مارنے والے, تو اس کا مطلب کہ پورا ایک پروگرام بنا ہوا تھا عمران خان کو قتل کرنے کا. تو اس لیے اس نے میں اکیلا تھا. اور اس کی جو پہلی سٹیٹمنٹ تھی وہ بھی بڑی مزیدار ہے. کون سے پولیس, ابھی گولیاں لگی ہیں مجھے, ابھی میں ہاسپٹل بھی نہیں پہنچا, تو کون سا پولیس ایک سٹیٹمنٹ اس کی ریکارڈ کر کے تو جا کے سلیکٹڈ لوگوں کو دیتی ہے, وہ جو کہ مخالف ہے تحریک انصاف کے, ان رپورٹرز کو دیتے ہیں جو ہمارے خلاف ہے. اب یہ ذرا سنیں, اس کی سٹیٹمنٹ آتی ہے, اور سٹیٹمنٹ ریکارڈ کون کرتا ہے؟ ڈی پی او گجرات اپنے فون سے اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتا ہے, اور ڈی پی او گجرات اس کے فون سے کدھر جاتی ہے سٹیٹمنٹ؟ وہاں رکتی نہیں ہے سٹیٹمنٹ. یعنی چلیں اگر اپنے لیے, آپ نے پولیس نے اپنے لیے سٹیٹمنٹ رکانی چلے وہ بھی مان لیں, لیکن نہیں, ابھی تفتیش بھی نہیں ہوئی, ایف آئی آر بھی نہیں کٹی, اور وہ سٹیٹمنٹ کس کو بھیجتا ہے؟ اب ذرا دیکھ لیں. وہ ریکارڈ کرواتا ہے 1 گھنٹے کے بعد سٹیٹمنٹ, لیکن 6:01 میں غریدہ فاروقی ٹویٹ کرتی ہے. وہ 6:02 وقار ستی, جس نے پہلے ویڈیو ریلیز کی تھی, وہ ٹویٹ کرتا ہے. 6:02 میں مرتضی سلنگی ٹویٹ کرتا ہے. وہ حامد میر 6:03 پہ ٹویٹ کرتا ہے. اور جو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کتنا خیر خواہ چینل ہے جیو نیوز, وہ 6:04 پہ یعنی پروگرام اس کے پر دکھاتا ہے, وہی اس کی سٹیٹمنٹ. اور پھر سما آپ کو اگلا پتا کہ وہ ہمارا کتنے خیر خواہ چینل ہے, یعنی چن کے ان چینلز کو ہی بھیجا جاتا ہے. وہ کرتا ہے, وہ بھی 6:04 پہ کرتا ہے, اور اس کے بعد پھر باقی چینلز آتی ہیں. تو سب سے پہلے ڈی پی او جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتا ہے اس کی, وہ سب سے پہلے جاتی ہے ان رپورٹرز کو جو کہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے مخالف ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ ڈی پی او تو ہمارا ہے, پنجاب گورنمنٹ تو ہماری ہے, تو ہمارا اپنا ڈی پی او ریکارڈ کروا کے سٹیٹمنٹ بھجواتا کدھر ہے؟ اور پھر جو اگلا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ ڈی پی او کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی کہ جی شروع میں کوئی عجیب سی سٹیٹمنٹ اس کی آئی, تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ سارے آپ دیکھ لیں کہ ڈی پی او کیسے, کیونکہ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج پہ آ گیا. ابھی میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ ڈی پی او گجرات نے انکوائری سے کتنی ہماری مدد کی, لیکن وہ میں بعد میں آتا ہوں. تو سی سی ٹی وی فوٹیج کے اوپر ڈی پی او اپنا موبائل فون دے رہا ہے ایس ایچ او کو کہ ریکارڈ کرے. تو میں چاہتا ہوں پہلے یہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس میں کوئی شک نہ ہو کہ ہوا کیا ہے, کیونکہ میں آگے جو باتیں کروں گا یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں.
اچھا جی، اب ذرا آگے کہانی جاتی ہے. مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ کون اس پہ پیچھے ہیں، کیونکہ میں نے تو آپ کو کہا کہ میں نے پبلک جلسوں کے اندر سٹیٹمنٹس دے دی تھی کہ یہ میرے اوپر پورا پلان ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے جب مجھے پتا تھا پلان ہو رہا ہے، مجھے یہ بھی اندر سے پتا تھا کہ کون اس میں ملوث ہے. اب میں نے 3 نام، جب میں ہاسپٹل پہنچا میں نے 3 نام دے دیے کہ یہ 3 لوگ ہیں جو کہ اس میں ملوث ہیں. اب یہ یاد رکھیں کہ ایف آئی آر ہوتی کیا ہے. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کا مطلب ہوتا کیا ہے. مجھے گولیاں لگی ہیں، میرا یہ حق ہے کہ میں جن کو سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جن میں جو شک ہے مجھے، ان کا میں نام دوں تاکہ انویسٹیگیشن شروع ہو. گورنمنٹ ہماری پنجاب میں، میں پارٹی کا ہیڈ جس کی گورنمنٹ پنجاب میں ہے، اور ہم وہ سٹیٹمنٹ نہیں ریکارڈ کروا سکتے. میرا پہلا سوال ہے کیوں؟ کون تھا جو کہ روک رہا تھا اس سٹیٹمنٹ کو؟ کون ڈر رہا تھا تفتیش سے؟ میں نے جب یہ نام لیے تو ان کے اوپر تفتیش ہونی چاہیے تھی، میرا رائٹ ہے. لیکن میں پارٹی کا سربراہ، ایکس پرائم منسٹر، ہماری گورنمنٹ پنجاب میں ایف آئی آر آج تک نہیں کٹوا سکا. کون روک رہا تھا؟ کون اتنی بڑی طاقت تھی جو کہ گورنمنٹ جو ہماری پنجاب میں ہے اس سے بھی زیادہ بڑی طاقت تھی کو روک سکتی تھی اس کو؟ یہ میرا سب سے بڑا پہلا سوال ہے کہ یہ روکا گیا. میں ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروا سکا، اور آخر میں جو ایف آئی آر رجسٹر کروائی گئی اس میں وہی اسکرپٹ کے مطابق ایک شوٹر رکھا تھا. تو اب یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ بڑی ریلیونٹ ہے جو کہ اب آگے ادھر سے نکلتی ہے. پہلے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم پوری کوشش کرنے کے بعد فیل ہو جاتے ہیں ایف آئی آر ریکارڈ کروانے کے لیے. اس کے بعد جے آئی ٹی بن جاتی ہے. اب جے آئی ٹی کی فائنڈنگز کیا آتی ہیں؟ اب تک جے آئی ٹی کی فائنڈنگز کیا ہیں؟ اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جتنی مشکلوں سے جے آئی ٹی آپریٹ کر رہی ہے، کیونکہ وہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کون اس کے اندر کوآپریٹ ہی نہیں کر رہا ہے. جب جے آئی ٹی نے ڈی پی او کو کہا کہ آپ کا ہمیں موبائل فون کی ضرورت ہے، ہمارے نیچے پنجاب گورنمنٹ کے نیچے ڈی پی او منع کر دیتا ہے. ڈی پی او واضح کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں آپ سے کوآپریٹ کرتا، آتا بھی نہیں ہے. اب ہمارے ہوتے ہوئے ہمارا ڈی پی او گجرات، اس کو اب عدالت کے ذریعے بلایا جائے گا جے آئی ٹی کے اندر. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جو شام کو جب ایک دفعہ ڈی پی او اس کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر دیتا ہے، 8 گھنٹے کے لیے اس کو نوید کو سی ٹی ڈی اٹھا لیتی ہے. سی ٹی ڈی پھر ایک اور ویڈیو ریلیز کرتی ہے رات کے 12 بجے. اور سی ٹی ڈی کا کیا کام تھا اس ویڈیو کو ریلیز کرنا؟ پھر ایک اور چیز ہے کہ سی ٹی ڈی جب وہ ویڈیو ریلیز کرتی ہے جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے وہ چینج کر دیتی ہے بعد میں. پھر سی ٹی ڈی کے جو اس آدمی کو جو ملوث تھا اس کو جب بلایا جاتا ہے جے آئی ٹی میں، وہ بھی منع کر دیتا ہے کہ میں نہیں آتا. پھر سے پنجاب گورنمنٹ کے نیچے ہے وہ منع کر دیتا ہے کہ میں نہیں کوآپریٹ کرتا. یعنی کیا وجہ ہے؟ اب میں سوال سب سے پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہمارے نیچے آفیسرز، پہلے تو وہ نہیں، ہم اپنی ایف آئی آر نہیں رجسٹر کروا سکتے، اور پھر وہ منع کر دیتے ہیں کہ جی ہم نہیں کوآپریٹ کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کون ان کو روک رہا تھا؟ ہمارے سے ظاہر ہے کوئی زیادہ طاقتور فورس تھی جو روک رہا ہے ان کو. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جے آئی ٹی کی فائنڈنگز آتی ہیں. وہ عدالت میں جو آپ فائنڈنگز رکھتے ہیں اس میں کیا چیز سامنے آتی ہے؟ نمبر 1 کہ 3 شوٹر تھے، 2 نہیں تھے، 3 شوٹر تھے. ایک تو وہ نوید جس نے گولیاں ماری، دوسرا ایک اوپر سے جو گولیاں، جو میں کہہ رہا تھا اوپر سے آئیں گولیاں، وہ اب وہاں بھی ان کے جو گولیوں کے جو شیلز ہوتے ہیں وہ وہاں ملے اوپر. 8 غالباً اوپر ملے، 10 نیچے ملے، اور 2 اور نیچے ملے جو اور مختلف بندوق سے چلائے ہوئے تھے. جو گارڈز تھے ہمارے اوپر، ان کی فورینزک جب ٹیسٹ کرایا گیا کسی کی بھی گولی نہیں چلی تھی.
کیونکہ جو گارڈ سب سے قریب تھا اس کے تو 6 گولیاں اس کے اندر سے نکلی، تو وہاں تو کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ اور پھر یہ بھی چیز سامنے آ گئی کہ معظم جو تھا، جو معظم شہید ہوا، وہ آپ کوئی بھی اگر آپ کو سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو مل سکتی ہے، اس کا سلو موشن دیکھ لیں۔ وہ معظم جب جاتا ہے اس کے پیچھے، تو جیسے ہی اس کے سامنے آتا ہے نوید کے، اس کو گولی لگتی ہے۔ وہ گولی نہ آگے سے لگتی ہے نہ کنٹینر سے لگتی ہے، وہ گولی کہیں دور سے آ کے لگتی ہے اس کے اس طرف، اور وہ نوید کے لیے وہ گولی تھی۔ معظم راستے میں آ گیا، کیونکہ یہ لیاقت علی خان والا ٹائپ انہوں نے انسیڈنٹ بتانا تھا، کیونکہ فوری طور پہ جو ایک آدمی کو مار کے کہیں جی بس ایک آدمی ہم نے مار دیا، تو وہ بچ گیا نوید، اور معظم شہید ہو گیا۔ اچھا، اب نہ وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں، نہ ہمارے جو ہم چاہ رہے تھے کہ اس وقت ایکس پرائم منسٹر پہ ہوا ہے، ساری گورنمنٹ کوآپریٹ کرے گی۔ ہمیں تب ہی پتہ چل گیا جب میں ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروا سکا کہ کوئی کوآپریشن نہیں ملے گی۔ پھر ایک اور ہے جو اس کا موبائل فون ہے، سی ٹی ڈی جے آئی ٹی نے اس کے موبائل فون کے اوپر فورینزک کرانے کے لیے اس ادارے کو دیا جو فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے ہے، کہ بتائیں جناب کہ اس کو کالز کدھر کدھر سے آئی ہیں۔ اس ادارے نے منع کر دیا کہ نہیں ہم نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اس سے آپ خود، سر میں چاہتا ہوں کہ آپ خود ذرا سوچ لیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ یہ ملک کے اندر بجائے آپ یہ سوچیں کہ ملک کے سربراہ کو قتل کرنے کی سازش ہے، یہ ساروں کو مدد کرنی چاہیے، وہ کوئی مدد نہیں کر رہا۔ وہ تو چھوڑے فیڈرل ادارے کو، اپنے جو نیچے پولیس کام کر رہی ہے وہ نہیں مدد کرنے کے لیے تیار۔ اب آگے چلیں، اب بات بڑی سمپل رہ گئی ہے۔ میرا یہ سوال یہ ہے کہ کون کون لوگ اس کے اندر ملوث ہو سکتے ہیں؟ مجھے پتا ہے کون ہے وہ، میں صرف اب سوال چھوڑنے لگا ہوں سب کے لیے، اپنی قوم کے لیے، کہ یہ جب یہ جو ہوا اس کے اندر، میں چاہتا ہوں کہ قوم خود سوچ لے کہ اگر یہ ملک کے ایکس پرائم منسٹر سے ہو سکتا ہے تو باقی قوم کے اندر لوگوں کی کیا حیثیت رہ گئی۔ یعنی جب ہم قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کمزور اور طاقتور ایک ہی قانون سب کے لیے۔ تو یہاں تو اب واضح ہو جانا چاہیے کہ اگر ایکس پرائم منسٹر اور سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ اگر اس سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں تو وہ بھی نہیں انصاف لے سکتا۔ جو زیادہ طاقتور ہے ان کا رول چلتا ہے، جنگل کا قانون ہے پاکستان میں۔ تو میرے آپ سوال ہیں، میں سب سے پہلے پھر شروع کرتا ہوں، ویڈیو کس نے بنائی جس میں یہ بتایا، چن چن کے چیزیں جمع کر کے بتایا گیا جی عمران خان نے توہین مذہب کر دی؟ وہ کون تھے؟ وہ کون سا ادارہ تھا؟ مجھے پتا ہے وہ کون سا ہے، لیکن میں آپ سب کے سامنے چھوڑ رہا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جب یہ جے آئی ٹی ان لوگوں کو بلا کے سوال پوچھے گی تو ہم سب کو بتا سکیں گے وہ کون ہے۔ دوسرا کہ جو میں پہلے کیوں نہیں ایف آئی آر میں کروا سکا؟ وہ کون پاور تھی جس نے روکا ایف آئی آر کو؟ مجھے پتا ہے وہ کون تھی، لیکن یہ میں سوال چھوڑتا ہوں۔ ڈی پی او گجرات کے اوپر میرے 2 سوال ہیں۔ کس نے اسے کہا تھا کہ یہ ویڈیو بھیجے ان صحافیوں کی طرف؟ کس نے کہا تھا کہ پہلے ہمارے مخالف صحافیوں کے پاس ویڈیو کیسے پہلے پہنچ گئی؟ کس نے بھجوائی تھی؟ کس نے ان کو حکم کیا تھا؟ مجھے پتا ہے وہ کون تھا۔ اور پھر سی ٹی ڈی، کس نے کہا تھا سی ٹی ڈی کو یہ ویڈیو بنانے کا، جو انہوں نے رات کے 12 بجے دوسری ویڈیو ریلیز کی؟ وہ کون تھا؟ وہ پنجاب گورنمنٹ تو نہیں تھی، تو وہ کون، کس نے ان کو کہا تھا کہ آپ بھیجیں؟ اور پھر وہ پیچھے بیک گراؤنڈ چینج کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کو کسی چیز کا ڈر ہی نہیں، آپ تفتیش کر رہے ہیں، تو یہ ایک دم وہ چینج کیوں کرنے، کیوں ثبوت چھپا رہے تھے؟ اور پھر جے آئی ٹی کے اندر سے چیزیں لیک ہوئی
اور ایک مخالف ہمارے جو بڑا ہمارے اگینسٹ بولتا ہے اس اینکر کو پہنچائی گئی. وہ کس نے پہنچائی تھی؟ کون تھا ہمارے جے آئی ٹی کے اندر کہ جے آئی ٹی کے اندر سے، اور یہ ایک جرم ہے کہ کوئی جے آئی ٹی کے اندر سے انفارمیشن لیک نہیں کر سکتا جب تک وہ عدالت میں نہ جائے. میں جو آپ کے سامنے چیزیں لے کے آ رہا ہوں یہ ساری عدالت میں جا چکی ہیں. اس عدالت کے اندر ایک پولیگراف ٹیسٹ کیا ہے. پولیگراف ٹیسٹ وہ ہوتا ہے جب آپ ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے وہ جب لگا کے آپ کے دل کے اوپر لگایا ہوتا ہے تو وہ جب آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس نوید کے اوپر جب انہوں نے وہ ٹیسٹ کیا تو پولیگراف ٹیسٹ کے اندر دو چیزیں واضح سامنے آ گئیں. ایک، جب نوید سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کن کن لوگوں نے، صرف ایک آدمی کے علاوہ کسی نے آپ کو کانٹیکٹ کیا تھا؟ اس نے کہا نہیں کیا تھا. جھوٹ نکلا. وہ جھوٹ اس لیے واضح ہو گیا کہ اس کے پیچھے پورا ایک پلاننگ ہوئی تھی، اس کو پورے تیار کر کے بھیجا تھا. دوسرا، اس سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ کو ٹریننگ تھی پسٹل شوٹنگ کی؟ اس نے کہا کوئی ٹریننگ نہیں تھی. وہ پھر جھوٹ صاحب آ گیا پولیگراف کے اوپر، کیونکہ ظاہر ہے وہ ٹرینڈ آدمی، اس کی ٹریننگ کروا کے بھیجا گیا تھا. تو سارا جو انہوں نے پورا کیس بلڈ کیا تھا کہ ایک دینی انتہا پسند نے عمران خان کو قتل کیا، اور اس نے شروع میں تو کہا کہ میں نے مار دیا ہے، تو وہ جو سارا کیس تھا وہ سارا کیس انہی جے آئی ٹی کی فائنڈنگ سے ختم ہو جاتا ہے. جس وقت 3 شوٹر آ گئے تو اس کا مطلب ایک پلان طریقے سے یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی. اور جب اس کے اوپر یہ بھی چیزیں واضح ہو گئی کہ اس کو ٹرین کیا ہوا تھا، تو اور پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ کوئی دینی آدمی نہیں تھا. جس طرح وہ جو میں نے خواجہ آصف وغیرہ کے نام لیے ہیں، رانا ثناء اللہ وغیرہ کے اور مریم نواز کے، یہ کوئی دینی لوگ نہیں ہیں. اسی طرح یہ بھی کوئی دینی آدمی نہیں تھا کہ جس کو بڑا اشتعال میں آ کے یہ کچھ کرے. تو یہ بھی ایک پلانڈ اسیسینیشن اٹیمپٹ تھا. میں آخر میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو اس ملک میں طاقت رکھتے ہیں. میں ان لوگوں سے آج سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو مجھے پتہ ہے اس کے پیچھے تھے. مجھے یہ پتہ ہے کہ نون لیگ یہ اوپر سربراہ ان کے پیچھے تھے، مجھے اس کا واضح ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ جس کے لیے قتل کرنا کوئی بڑی چیز نہیں، وہ پیچھے تھا. مجھے پتہ ہے کہ شہباز شریف جس نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں، اس کے اوپر رپورٹ ہے 97 سے 99 تک، کہ اس نے کتنے لوگ پولیس مقابل میں قتل کروائے تھے. عابد باکسر کی سٹیٹمنٹ ہے کہ کیسے شہباز شریف ان سے لوگوں کو قتل کرواتا تھا. ماڈل ٹاؤن کے اندر ان دونوں نے دن دہاڑے نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی، جس میں 12 لوگ اس میں قتل ہوئے اور اس کے علاوہ کوئی 50-60 لوگوں کو گولیاں لگی، اور وہ ٹی وی کے اوپر سب آ رہا تھا. یہ وہ لوگ ہیں، ان کا تو مجھے پتہ ہے. لیکن مجھے جو ایک طرح افسوس بھی ہے اور ایک طرح اپنے ملک کی فکر بھی ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی انہوں نے حفاظت کرنی ہے. عمران خان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ ویڈیو بیان ریکارڈ کر کے ہمارے خلاف رپورٹر کو مہیا کیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ میرے قتل کا پورا پلان بنایا گیا تھا، یہ اسکرپٹڈ تھا کہ میں نے مذہب کی وجہ سے مارا گیا ہے. یہ اس شخص کا بیان تھا. عمران خان نے اس کے حوالے سے بتایا. انہوں نے کہا کہ بیان میں ملزم نے کہا ہے کہ میں اکیلا تھا، اور ساتھ میں عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ وزیر آباد میں جب نوید نے گولیاں چلائیں تو اس نے پسٹل سے فائر کیا. کے پیچھے ہمارے وہ لوگ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کی حفاظت کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خطاب میں کہنا تھا کہ ویڈیو بیان ریکارڈ کر کے 6 بجے کے بعد صحافی اور چینلز ٹویٹ کرتے ہیں. ڈی پی او گجرات ملزم کا بیان ریکارڈ کراتا ہے. ویڈیو بیان ریکارڈ کر کے ہمارے مخالف رپورٹرز کو مہیا کی گئی. عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق ویڈیو بیان کے لیے ڈی پی او اپنا فون ایس ایچ او کو دیتا ہے. جس نے باہر کمائی کر کے سب کچھ، آج اس کا جینا مرنا پاکستان ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اس کو اگر قتل کروانے کی سازش میں آپ ملوث ہیں تو کیا آپ کو فکر ہے اپنی قوم کی؟
اگر ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے قوموں کو پولیٹیکل پارٹیز اکٹھا رکھتی ہیں، اگر قوموں کو صرف فوج کے ذریعے اکٹھا رکھتے تو ایسٹ پاکستان علیحدہ نہ ہوتا. ایسٹ پاکستان کی جو پاکستان کی سب سے بڑی. عمران خان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ نوید کا پولی گرافک ٹیسٹ کروایا گیا تھا اور اس ٹیسٹ میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ملزم نوید جھوٹ بول رہا تھا. انہوں نے کہا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مخالف صحافیوں کے پاس ویڈیو بیان کیسے پہنچا تھا. انہوں نے کہا میں جو چیزیں بتا رہا ہوں وہ سب عدالت میں پہنچ چکی ہیں. JIT سے چیزیں لیک کر کے کس نے پہنچائیں. دوسرا سوال انہوں نے اٹھایا کہ کس طاقت نے FIR درج نہیں ہونے دی. انہوں نے اس بات کو دوہرایا کہ ہماری اپنی حکومت پنجاب میں ہے لیکن کوئی تو ایسا طاقتور ہے جس کی وجہ سے FIR درج نہیں ہوئی. انہوں نے یہ سوال اٹھایا. پہلا سوال انہوں نے یہ اٹھایا کہ توہین مذہب کی ویڈیوز کس نے بنائی ہیں. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا اس خطاب کے دوران کہنا تھا کہ میں نے 2 جلسوں میں اس پلان کے مطابق بتا دیا تھا. میں نے جب نام دیا تو اس پر تفتیش ہونی چاہیے تھی. پنجاب میں حکومت ہونے کے باوجود FIR درج نہیں کروا سکتا. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو FIR درج کروائی گئی اس میں اسکرپٹ کے مطابق ایک شوٹر رکھا گیا ہے. JIT بڑی مشکل سے کام کر رہی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ DPO واضح انکار کر دیتا ہے کہ میں تعاون نہیں کر سکتا. عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ حملہ آور 1 نہیں بلکہ 3 تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے گارڈز کی فورنسک رپورٹ کے مطابق کسی کی گولی نہیں چلی. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ملزم کا کہیں دور سے چلنے والی گولی سے شہید ہوا. جب FIR درج نہ کروا سکے تو معلوم ہوا کہ کوئی تعاون نہیں کرے گا. وفاقی ادارے تو چھوڑیں، پنجاب پولیس تعاون کرنے کو تیار نہیں. مجھے پتا ہے اس میں کون کون سے لوگ ملوث ہو سکتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ سابق وزیر اعظم کے خلاف ایسا ہو سکتا ہے تو عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا. پہلا سوال یہ ہے کہ توہین مذہب کی ویڈیوز کس نے بنائی. دوسرا سوال یہ ہے کہ کس طاقت نے FIR درج نہ ہونے دی. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے مخالف صحافیوں کے پاس ویڈیو بیان کیسے پہنچا. دیتے آج ہم ہماری حفاظت یعنی ہم اس ملک میں کمفرٹیبل نہ ہوتے، ہمیں اعتماد نہ ہوتا کہ ایک ایسی ہمارے پاس سیکیورٹی فورس ہے جو اس ملک میں ہمیں سیکیورٹی دیتی ہے. لیکن اس ہر اداروں کے اندر کالی بھیڑیں. عمران خان کی جانب سے نیوز کانفرنس کی جا رہی ہے جہاں انہوں نے کہا کہ ویڈیو بیان ریکارڈ کر کے 6 بجے کے بعد صحافی اور چینلز ٹویٹ کرتے ہیں. DPO گجرات ملزم کا بیان ریکارڈ کرواتا ہے. ویڈیو بیان ریکارڈ کر کے ہمارے مخالف رپورٹرز کو مہیا کیے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے قتل کا پورا پلان بنایا گیا تھا. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ نوید کے پولیگراف ٹیسٹ میں 2 چیزیں واضح ہو گئی. ان کا کہنا تھا کہ جو چیزیں بتا رہا ہوں وہ سب عدالت پہ پہنچ چکے ہیں. JIT سے چیزیں لیک کر کے کس نے پہنچائیں. CTD کو دوسری ویڈیو بنانے کا کس نے کہا تھا. عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے مخالف صحافیوں کے پاس ویڈیو بیان کیسے پہنچا. پہلا سوال یہ ہے کہ توہین مذہب کی ویڈیوز کس نے بنائی. دوسرا سوال یہ ہے کہ کس طاقت نے FIR درج نہ ہونے دی. ان کا کہنا تھا اگر یہ سابق وزیر اعظم کے خلاف ایسا ہو سکتا ہے تو عام آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھ پر دہشت گردی اور نااہلی کے کیسز بنا دیے گئے. پاکستان زندہ باد. عمران خان کی جانب سے اس وقت نیوز کانفرنس جاری ہے. عمران خان نے کہا کہ صرف یہی نہیں بلکہ 25 کو شیلنگ کی گئی، تشدد کیا گیا. رات کے 3 بجے پولیس دیواریں پھیلان کر گھروں میں داخل ہو گئی. چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر تشدد ہوا، ہم ہی پر کیس بنا دیے گئے. انہوں نے اپنا ریفرنس دیا اور کہا مجھ پر دہشت گردی اور نااہلی کے کیسز بنائے گئے.